سے بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہی سبق ہے، وما کان من المشرکین، شرک نہیں کرنا ہے، توحید پر آنچ نہیں آنے دینی ہے، عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ مسائل ہوں گے کھڑے، پریشانیاں آئیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور کی قربانی نہیں دی تھی، بہت کچھ پر قربان کیا تھا۔ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانور کی قربانی یاد ہے، انہوں نے بہت کچھ قربان کیا۔ باپ کو چھوڑ دیا، سمجھایا باپ کو، باپ نے کہا میں تجھ کو رجم کر دوں گا، میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا۔ باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، بھائی بہن خاندان قبیلہ چھوڑ دیا، ملک سے ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کر لی، وطن کو خیر آباد کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وطن چھوڑنے والے پہلے مہاجر تھے، ہجرت کی، پہلے مہاجر بنے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، سبق سکھا کر کے گئے ہم کو کہ دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے، وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بچے کو، بیوی کو، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے مانگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ مقام ملا اتنا عظیم، ایسے ہی نہیں مل گیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے آزمایا، ہر آزمائش میں کھرے اترے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا کمال ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی دوسری خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ اذ قال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان کے رب نے کہا ابراہیم تسلیم کر لو، مان جاؤ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ مسلمہ، قرآن مجید بار بار ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتا ہے؟ مسلمہ۔ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سرنڈر، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی خوبی تھی نا، اللہ نے جب بھی کوئی حکم دیا انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں، بس اللہ نے کہا کرو، کر دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، تپتا ہوا ریگستان، کھانے کے لیے کھانا تو دور کی بات، پینے کے لیے پانی نہیں، رہائش کے لیے گھر تو دور کی بات، سائے کے لیے پیڑ تک نہیں ہے۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے بے واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں اگنے کے لیے ایک پودا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ بیوی بچوں کو چھوڑا اس ریگستان میں۔ اللہ کا حکم آیا، سوال کر سکتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ کے تو جا رہا ہوں بیوی کو بچوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں تو کیسے سروائیو کریں گے میری بیوی بچے؟ یہاں تو کھانا نہ پانی نہ رہائش کا انتظام، دودھ پیتا بچہ، جوان بیوی کیسے اکیلے سروائیو کر پائے گی؟ نہیں، اللہ نے کہا چھوڑ کر کے جاؤ تو چھوڑ کے جانا ہے، اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے، اللہ نے کہا بچے کو ذبح کر دو، سوال کر سکتے تھے، سوال نہیں، اللہ نے کہا کرو، استسلام اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے، اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے۔ اچھا بھائی ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا توکل، ان کی تسلیم و رضا کی ادا تو سمجھ میں آتی ہے، پر حضرت ہاجر بیوی تو کوئی نبی نہیں ہے نا، بیوی تو بیچاری سادہ طبیعت کی، فرعون کے خاندان سے تعلق ہے۔ حضرت ہاجر کہاں کی تھی؟ فرعون کے خاندان کی تھی۔ ہاں، کوئی اسلامی ماحول میں پرورش تربیت نہیں ہوئی، چند دنوں تک کے حضرت ابراہیم کی تربیت میں رہی ہیں، ان کی زوجیت اور صحبت میں رہی ہے، پر چند دنوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں حضرت ہاجر کو، پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، حضرت ابراہیم کو پکار رہی ہیں، ابراہیم مڑ کے نہیں دیکھ رہے، آخر میں سمجھ جاتی ہیں، پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، میرے شوہر نامدار کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے کی بنیاد پر ہم کو یہاں اس ریگستان میں، اس تپتے صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم صرف ایک جواب دیتے ہیں، بلا، ہاں یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ دوسرا جملہ زبان سے کیا نکلتا ہے حضرت ہاجر کے؟ اِذَا لَا يُضَيِّعُونَا، اگر آپ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہاں، حالانکہ اسباب نہیں دکھ رہے، کیسے سروائیو کریں گے راستے نہیں دکھائی دے رہے، پر اگر راستے اور اسباب دیکھ کر کے آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے تب بھروسہ آپ کو اللہ پر نہیں اسباب پر ہے۔
ایمان والا بندہ اسباب اور وسائل دیکھ کر کے، مینز اور راستے دیکھ کر کے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا. راستے بند بھی ہو گئے، اس کو پتا ہے کہ میرا رب راستے کھولنے والا ہے. اِذَا لَا يُضَيِّعُونَ، اللہ نے کہا ہے چھوڑنے کے لیے تو اللہ ہی زندگی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. یہ توکل چاہیے.